ہم شیعہ سنی لڑائی کے قطعاً قائل نہیں ہیں. ملک میں بہت قتل ہو چکے ہیں, بہت جنازے اٹھ چکے ہیں, اب یہ دوبارہ سلسلہ شروع نہیں ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں میرے خلاف ایف آئی آر کاٹو, ایسے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے جو معاشرے میں اس طرح نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہیں. کوئی بھروسہ نہیں ہے پاکستان میں کوئی سرفرا اٹھے اور اس بیس پہ مار کے چلا جائے کہ بھی یہ گستاخ ہیں. یہاں جذباتی لوگ ہیں, قانون سب نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. کوئی شخص بھی اٹھ کے کسی کو اس بیس پہ قتل کر سکتا ہے, تو اس بیس پہ کل مجھے بھی کوئی مار سکتا ہے. موت جو جس وقت لکھی ہوئی ہے وہ آ کے رہے گی. ہم الحمدللہ اس بارے میں اللہ کا فضل ہے کہ ڈرتے نہیں ہیں الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. مفتی صاحب, آپ کے خلاف ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا گیا ہے اور آپ کو گستاخ اہل بیت بنا کر پیش کیا گیا ہے. یہ 2-3 پرسوں سے چل رہا ہے کچھ اس طرح کا کہ 2018 میں میرا کوئی 2018 کا پرانا بیان ہے, اسے نکال کے کہا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر رہا ہوں. ایک بات مجھے بتاؤ کہ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اگر میں نے گستاخی کی ہوتی تو کوئی ایک تو اٹھتا نا کہ آپ نے گستاخی کی ہے. پھر وہ بیان مسلسل ویب سائٹ پہ چلا, اس کے ہزاروں ویورز ہیں. کسی ایک نے کمنٹس میں کہا ہوتا کہ آپ نے اہل بیت کی گستاخی کی ہے. 2 سال تک ایک دم خاموشی رہی ہے, کسی کو خیال, حالانکہ وہ بیان پھیلا ہوا ہے دنیا بھر میں, شارٹ کلپ بھی بن کے گئے ہیں. اچانک کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ گستاخی ہے. گستاخی ہمارے ہاں اہل بیت کی گستاخی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, تو سارا مجمع برداشت کر رہا ہے, یوٹیوب پہ یوٹیوبرز برداشت کر رہے ہیں. اچانک ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ گستاخی ہے, اس کا مطلب یا تو وہ برداشت کرنے والے غلط ہیں یا وہ بات غلط تھی نہیں, کوئی گستاخی اس میں تھی نہیں, مطلب غلط لیا گیا, اس کو کشیدہ گیا. وہ دامادوں کے بارے میں جو جہیز لیتے ہیں ان کو میں برا بلا کہہ رہا ہوں, اور جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی کو تو جہیز ملا تھا, تو اس سے یہ جو آج کل کے داماد ہیں اس واقعے سے استدلال کر کے جہیز لیتے ہیں, تو اس کی نفی کی ہے میں نے. حاشا وکلا اہل بیت کی گستاخی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ناممکن ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے. تو دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے جب یہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا ہے نا, اور کسی کو گستاخی کے نام پہ کسی غیر مسلم کو قتل کیا ہے, اس نے صرف پوسٹر پھاڑ دیے تھے, حالانکہ اس کا پوسٹر پھاڑنے کا مطلب گستاخی نہیں تھا, وہ تو دیواروں پہ پوسٹر نہیں کسی کو اچھے لگتے. اس کو قتل کیا. اس وقت میں نے بیان دیا تھا کہ ہمارے ملک میں گستاخیوں کے فتوے, توہین رسالت کے فتوے بہت سستے ہو گئے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب پہ یوسف علیہ السلام کی توہین کا الزام لگایا گیا, حالانکہ ان کا مقصد ہرگز توہین نہیں تھا. لیکن یہ سوچ جو بنائی جا رہی ہے نا, یہ بہرحال ہمیں شدت پسندی کی طرف لے کے جا رہی. جنید جمشید کی ایک بات کو غلط کشید کے اس کو ایئرپورٹ پہ مارا پیٹا گیا. وہ بیچارہ جان سے خوف زدہ تھا کہ مجھے قتل نہ کر دیں لوگ. ایف آئی آر کٹوائی گئی یا کٹوانے کی کوشش کی گئی, بہت سخت ٹینشن میں تھے جنید جمشید. پھر یہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا. اب آپ نے میرے کلپ کو, جبکہ میں نے حضرت علی کی فضیلت پر بیان کر چکا ہوں, میں حسنین رضی اللہ عنہما کی فضیلت پر میں بیان کر چکا ہوں مختلف چینلوں پہ, یہاں بھی بیان ہوئے ہیں, مختلف چینلوں پہ بھی بیان ہوئے ہیں. تو میں کیسے یہ گستاخی کر سکتا ہوں اہل بیت کی؟ نہ اس پہ مجھے کوئی مالی مفاد ہے, نہ آپ کہہ سکتے ہیں بعض دفعہ انسان کو مشہور ہونے کے لیے کوئی الٹی بات کہہ دیتا ہے تاکہ مشہور ہو جائے. تو مشہور ہونے کے لیے اتنی خطرناک بات انسان زبان سے نہیں نکالتا. تو میں مشہور ہونے کے لیے ایسی فضول بات کروں گا؟ وہ پورا بیان آپ سنیں, میسج ٹی وی پہ بھی ہے اور بھی دوسرے چینلوں پر ہے, میرے اپنے چینل پر بھی مل جائے گا آپ کو اگر آپ سرچ کریں گے. اس میں دامادوں کو برا بلا کہا جا رہا ہے جو جہیز لیتے ہیں, اس کو کٹنگ کر کے کسی نے چلایا ہے. جو اصل بات کہنے کی تھی نا, آئندہ کے لیے میں دروازہ بند کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمارے ساتھ تو جو کرنا تھا کر لیا, جو پروپیگنڈا کرنا تھا کر لیا. آئندہ کے لیے ایک تو میں مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں, اور دوسرے حافظ زبیر صاحب ہیں, اور بھی ہمارے بھی جو دیگر علماء مفتی فضل غفور صاحب ہیں JUI کے KPK کے, اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے. انہوں نے ایسے موقع پہ بہت ساتھ دیا, اور بھی لوگ جنہوں نے بھی ساتھ دیا, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سب کے کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں ٹویٹر پہ, جو بھی پازیٹیو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. ایسے موقع پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے.
علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ بھی ماضی میں چند دن پہلے یہی کچھ ہوا ہے, ان کو بھی ایک تماشا بنایا, دھرنے دیے, ان کی بھی بات کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا. تو جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا تو پھر آپ اسی طرح سے کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر, جو ٹو دا پوائنٹ بات, جو اصل بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے, دیکھو گستاخی کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اہل بیت کی یا صحابہ کرام کی گستاخی کی سب کو اجازت دے دیں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے برملا یہ اعلان کیا کہ حضرت علی سے محبت کو میں اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہوں اور حضرت علی کی گستاخی کو کسی قیمت پہ حلال نہیں سمجھتا. ہم شیعہ سنی لڑائی کے قطعاً قائل نہیں ہیں. ملک میں بہت قتل ہو چکے ہیں, بہت جنازے اٹھ چکے ہیں, اب یہ دوبارہ سلسلہ شروع نہیں ہونا چاہیے. جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کا مقصد شاید شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینا ہے کہ میں کوئی ایک جذباتی بیان دوں, پھر وہاں سے پھر یہ لڑائی شروع ہو جائے. دوسری بات یہ کہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا, کل جنید جمشید کے ساتھ ہوا تھا, پرسوں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا تھا, مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ ہوا, اور بھی لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. مجھے بتاؤ, ہماری قوم جذباتی ہے. سیالکوٹ میں اس شخص کو قتل کر دیا پوسٹر پھاڑنے پر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب ایک میسج دنیا میں جائے گا کہ جنید جمشید نے گستاخی کی, مولانا طارق جمیل صاحب نے گستاخی کی, فلاں نے گستاخی کی, تو آپ کو کیا اپنی قوم سے یہ اطمینان ہے کہ کوئی جذباتی اٹھ کے ان کو قتل نہ کرے؟ یہ اطمینان ہے؟ آپ بے خوف ہو اس سے؟ یہاں جذباتی لوگ ہیں, قانون سب نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. کوئی شخص بھی اٹھ کے کسی کو اس بیس پہ قتل کر سکتا ہے, تو اس بیس پہ کل مجھے بھی کوئی مار سکتا ہے, کل مجھ پہ بھی کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے. ہمارے ساتھی اتنے پریشان ہوئے جب یہ کلپ چلا ہے نا کہ مفتی صاحب کوئی سر پھرا اٹھ کے قتل نہ کر دے آپ کو اہل بیت کی گستاخی پہ. اتنا یہ ہماری ٹیم, ان کو میں نے دلاسا دیا, میں نے کہا بھائی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ یوٹیوب کی دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں لے رہے ٹینشن, لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ سوچ کے ٹینشن ہوتی ہے کہ پاکستان میں ماضی کے واقعات آپ دیکھیں, جنید جمشید کو کوٹا کسی نے, پکڑ کے مارا ہے جنید جمشید کو, مولانا طارق جمیل صاحب کو کتنی اسٹریس اور ڈپریشن میں رکھا ہے کئی دنوں تک. تو یہ مسئلہ کوئی بھی سرپھرا اٹھے گا اور جنت کی لالچ میں مار دے گا. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے ملک میں کوئی بھی سرپرا اٹھے گا اور جی مفتی طارق مسعود صاحب کو نشانہ بنا لیا کہ معاذ اللہ اہل بیت کے گستاخ ہے, تو مجھے ان کو مارنے سے کیا مل رہی ہے؟ جنت مل رہی. اگر فیوچر میں ایسا کام ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکومت بھی ذمہ دار ہوگی, ایسے لوگ بھی ذمہ دار ہوں گے جو اس طرح علماء کے بیانات کو یا کسی بھی شخصیت کے بیان کو کٹ کر کے ایک نیگیٹو سوچ پہنچاتے ہیں. تو یہ کل صرف میرا ذات کا مسئلہ نہیں ہے, موت جو جس وقت لکھی ہوئی ہے وہ آ کے رہے گی. ہم الحمدللہ اس بارے میں اللہ کا فضل ہے کہ ڈرتے نہیں ہیں الحمدللہ. اپنے اعمال سے تو ڈرتے ہیں کہ مر گئے تو پتہ نہیں ہوگا کیا ہمیں, اس بیس پہ موت سے بچنے کی کوشش کریں تو الگ بات ہے. لیکن یہ میرا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں میرے خلاف ایف آئی آر کاٹو, ایسے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے جو معاشرے میں اس طرح نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہیں. 2018 کا بیان, 2 سال سے تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس نے گستاخی کی ہے. سینکڑوں لوگ بیان میں بیٹھے, ان کو کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس نے گستاخی کی ہے. یوٹیوب پہ یہ بیان ہزاروں لوگوں نے سنا ہے, کسی کو خیال نہیں آیا. آج ایک آدمی کو خیال آتا ہے اور وہ ٹویٹر پہ ڈال کے اس کو ٹرینڈنگ پہ لے جاتا ہے, اور نیچے لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور اریسٹ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو, اور اس بیس پہ آپ کو کوئی بھروسہ نہیں ہے پاکستان میں کوئی سرپھرا اٹھے اور اس بیس پہ مار کے چلا جائے کہ یہ گستاخ ہے, مجھے مار دے یا کسی اور کو مار دے. جنید جمشید تو بیچارہ ویسے ہی جہاز میں شہید ہو گیا, ورنہ وہ اب تک ویسے ہی شہید ہو چکا ہوتا. تو یہ جو اس طرح کی سوچ پھیلائی جا رہی ہے نا, یہ ملک میں بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تھانے میں پولیس ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور ہوتی ہے. اس کو پتا ہے اگر ہم نے ایف آئی آر نہیں کاٹی محلے والے پکڑ کے کوٹ دیں گے ہم کو, وہ ایف آئی آر جبرن کاٹ رہا ہے. پھر جج پہ دباؤ ہوتا ہے کہ اگر اس نے سزا نہیں دی اس کو بم سے نہ اڑا دیا جائے. تو بھائی یہ انصاف پھر کہاں سے ملے گا؟ کہاں پتا چلے گا کہ کون واقعی گستاخی کر رہا ہے اور کہاں پتا چلے گا کہ کون اپنی ٹھڑک گستاخی کے نام پہ پوری کر رہا ہے, گستاخی کا الزام لگا کے. تو قانون کو قانون رہنے دو, اس کا لبرل لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے, لہذا یہ گستاخیوں کے بارے میں جو قانون بنا ہے یہ قانونی سرے سے ختم کر دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یہ کہیں گے دیکھو اس قانون کے غلط استعمال ہو رہے ہیں, تو ملک میں پھر آزادی دے دو سب کو کہ جو مرضی بولتا رہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟
یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. اہل بیت، صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، حضرت معاویہ، یہ تمام صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. حضرت ابو سفیان، حضرت عائشہ، ان سب سے محبت. ہم ان میں سے کسی کی گستاخی کو بھی جائز نہیں سمجھتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے. جس نے بھی ان کی واقعتاً گستاخی کی ہے بغیر کسی لگے لپٹے صاف لفظوں میں، اور اب تک اس پہ قائم ہے، وہ رجوع کا اعلان نہیں کر رہا، تو اس شخص کے خلاف FIR بھی کٹنی چاہیے، اس کو جیل بھی ہونی چاہیے. لیکن جس طرح جذباتیت پھیلائی جا رہی ہے، اس طرح لبرل لوگوں کو اس قانون کے خلاف آواز اٹھانے کا ہم خود موقع فراہم کر رہے ہیں. تو اہل بیت کا تحفظ، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان، یہ تمام حضرات اہل سنت والجماعت کے ہاں متفق علیہ قابل احترام ہے. اہل سنت کے ہاں ان میں سے کسی کی گستاخی بھی جائز نہیں ہے. تو سب جو کسی کی بھی واضح لفظوں میں گستاخی کرے گا، اور جب اس سے وضاحتی بیان پوچھا جائے گا، وہ اس پہ قائم ہے کہ میں اسی کا قائل ہوں. تو یہی مطلب ہے نا. آپ اگلے کو موقع تو دیں کہ تمہاری مفہوم کیا تھا، تمہارا مطلب کیا تھا. وہ رجوع کا بھی اعلان نہیں کرتا، وہ واضح لفظوں میں ان کی عظمت کو بھی بیان نہیں کرتا. اس کے خلاف FIR بھی کٹنی چاہیے اور اس کو جیل بھی ہونی چاہیے. تو اس لیے میں ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ میں حضرت علی سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. آپ پر بھی لازم ہے. جنہوں نے ابو بکر، عثمان اور علی، اور ابو بکر، عثمان، عمر اور حضرت عائشہ کی توہین کی، حضرت معاویہ، ابو سفیان کی توہین کی، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بانگ دہل یہ اعلان کرے کہ ہم ان سے محبت کو ایمان کا جز سمجھتے ہو، ورنہ یہ ایک طرفہ معاملہ ہوگا. پھر آپ اور ہم تو دونوں سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی، اور ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو ان لوگوں کے لیے جو کچھ کو نکال دیتے ہیں، کچھ کو لے کر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جذباتی پن سے بچائے اور نیگیٹیوٹی پھیلانے سے بچائے.